ترجمہ قرآن کا جو معاملہ ہے، قرآن کے ساتھ ایک تعلق کا جو معاملہ ہے، اس کو وہ کیسے استوار کریں؟ ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جنہوں نے قرآن کو ڈاکٹر صاحب یا تنظیم کے مزاج سے ہٹ کر سمجھا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تنظیم بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں اور پھر تصوف کی بیعت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تنظیم اسلامی میں تزکیہ نہیں کرایا جاتا؟ اس بات کی وضاحت کر دیں کہ دجالی تہذیب سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ اگر کوئی ایسی جماعتیں فرقہ واریت والی ہیں، آپ ان کو کیوں بلاتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کے لیے کوشر کھانا جائز ہے؟ یہودیوں کا جو وہ ہوتا ہے، بچوں کی آپس میں کسی کی برتھ ڈے بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ غیر مسلم کی وفات پر اس کے گھر والوں سے ہمدردی کے لیے عام مسلمان کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام امیر سے ملاقات فروری 2025 میں خوش آمدید۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب، جو آپ کے سوالات کے جواب دیں گے، اور ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ سوالات آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے markaz@tanzeem.org۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان عبداللہ صاحب ہیں راول پنڈی سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریر و تحریر کی طرح آپ کے بیانات اور گفتگو میں بھی دجالی تہذیب وغیرہ کا ذکر کثرت سے آتا ہے۔ اس سے بعض لوگ غلط فہمی یا ضدم زدہ کی بنیاد پر یہ مطلب لیتے ہیں کہ تنظیم اسلامی اپنے علاوہ سب کو دجال یا دجالی کارندہ معاذ اللہ سمجھتی ہے۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک کمنٹ کیا کہ آپ کے بقول قرآن کو جیسا آپ سمجھے ہیں وہ صحیح ہے، باقی سب دجالی تفسیریں ہیں معاذ اللہ۔ آپ آن ریکارڈ اس بات کی وضاحت کر دیں کہ دجالی تہذیب سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے، اور معاشرے کے دجالی تہذیب کے زیر اثر ہونے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا کا سوال یہ تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جنہوں نے قرآن کو ڈاکٹر صاحب یا تنظیم کے مزاج سے ہٹ کر سمجھا ہے؟ اچھا، بڑا اسٹریٹ فارورڈ کوسچن ہے۔ ہاں، البتہ دونوں باتیں ذرا الگ لہٰذا پہلے کو ہم لے لیتے ہیں۔ پہلے کو ہم پہلے لے لیتے ہیں، الاول فالاول، کہ دیکھیے دجال ایک شخصیت ہے اور اس نے نکلنا ہے، اور کب نکلے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ البتہ اس کے فتنے کے بارے میں اللہ کے رسول کا معمول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ ہر فرض نماز کے بعد جو اذکار و دعائیں ہیں ان میں الفاظ شامل ہیں نا، یہ حضور کی دعا ہے علیہ السلام۔ 14 صدیوں سے زیادہ ہو گیا، ابھی تک دجال نکلا نہیں، لیکن 14 صدیوں پہلے سے اللہ کے رسول علیہ السلام متنبع کر رہے ہیں۔ تو اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے۔ پھر حضور علیہ السلام ہمیں سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین جمعے کے دن فرما گئے۔ اچھا، تو دجال ایک تو شخصیت کا نام، اور دجل عربی زبان کا لفظ ہے۔ دجل دھوکے کو کہتے ہیں، فریب کو کہتے ہیں۔ اچھا، دنیا اپنی جگہ ایک دھوکہ ہے، قرآن پاک اس ایک اور معنی میں کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ 3 مرتبہ کم از کم الفاظ ہے قرآن کریم میں، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بالخصوص ان کا جو فتنہ دجال کے موضوع پر خطابات کا سلسلہ ہے، سورۃ الکہف کے تعارف کے حوالے سے ہے، سائنس اور کلیسا کا تصادم پر ان کے بڑے پرانے بڑے قیمتی جامع خطابات ہیں۔ اگر ہمارے بھائی عثمان، ان کا نام ہے نا، اگر عثمان عبداللہ جی، تو اگر وہ سماعت کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ تو ایک تو کلیئرٹی ہو جائے گی کہ ہم دجال یا دجالی تہذیب جب کہتے ہیں اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ بانی تنظیم کا بڑا زبردست انالیسس ہے جو کہ چھپا ہوا تو ہے اس کتابچے میں، جس کا نام ہے اسلام کی نشت ثانیوں کرنے کا اصل کام، کہ اس وقت ایک عالمی سطح پر ایک دجالی تہذیب غالب ہے، ایک ایسی تہذیب کی جس کی اٹھان وحی کے انکار پر ہے، اور 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزوں پر توجہ مرکوز ہو کر رہ گئی ہے۔ خدا نظر نہیں آ رہا معاذ اللہ، تو بحث سے باہر، لیکن کائنات نظر آ رہی، کائنات پر خوب ڈسکشن ہے۔ روح نظر نہیں آ رہی، بحث سے باہر۔ جسم نظر آ رہا ہے، جسم پر ساری توجہ ہے۔ آخرت کس نے دیکھی؟ مر کے واپس کون آیا؟ بحث سے باہر دنیا نظر آ رہی، موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، کائنات، جسم اور دنیا نظر آ رہی، اسی پر ساری توجہ ہے، اسی پر ساری محنت ہے، اور خالق کائنات اور روح اور آخرت یہ بحث سے باہر۔ تو یہ بھی بہت بڑا دجل ہے کہ جو نظر آ رہا ہے اسی کو سب کچھ سمجھا جائے۔ اچھا، ہمارا ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ ہم تو اس ظاہر کی نفی کی بنیاد پر اپنا ایمان کھڑا کرتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے یہ اصل نہیں ہے، تو اس معنی میں ہم دجل کو بیان کرتے ہیں۔ پھر اسی دجل پر مبنی ایک دجالی تہذیب، جس کو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ایک آنکھ وہ کھلی ہوئی ہے مادی علوم والی، تو نتیجتاً کائنات پر غور و فکر ہے، ایکسپلور کیا جائے، دنیا پر غور و فکر ہے، عروج اور زوال کی بحثیں کی جائیں، جسم پر غور و فکر ہے، آرام بھی فراہم کیا جائے، خوب عیاشی کے سامان بھی، اور روح اور آخرت اور خالق کائنات بحث سے باہر۔
اب جب اس ایک آنکھ سے ہی سب کچھ دیکھا جا رہا ہے تو ساری تہذیب اسی کی بنیاد پر پروان چڑھے گی. اب جب لوگ تجزیے بھی کریں گے حالات پر تو اسی ایک آنکھ سے کریں گے. لوگ سیاسی امور پر تجزیہ کریں گے, معاشرتی معاملات پر تجزیہ کریں گے, فوائد پر تجزیہ کریں گے, نقصانات پر تجزیہ کریں گے, اسی ایک آنکھ کے انالیسس سے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک دجالی تہذیب ہے جو آج مسلم معاشروں پر بھی غالب ہے. بہت سادہ سی مثال لے لیں, بچے کے ایگزامس میں نمبرز بڑے اچھے آ گئے. ارے بھائی میں نے جان لگائی بچے کے پیچھے, میں نے تو 6 دن کی چھٹی لے کے اس کو فائنلز کی تیاری کروائی, میں نے بہترین ٹیوشن سینٹر یا اکیڈمی میں اس کو میں نے انرول کروایا, بھاری بھاری فیسیں دی ہیں, دن رات ایک ہی ہے, مذاق نہیں ہے. ہی گاٹ اے فرسٹ پوزیشن. اللہ کہاں گیا؟ کیا ہمارا یہ تجزیہ دجالی تہذیب کی اٹھان پر جو تہذیب کھڑی ہے یا دجالی فتنے کی بنیاد پر جو تہذیب کھڑی ہے اس کا ریپلیکا نہیں؟ بے خدا تہذیب. بے خدا تہذیب. ہاں اچھا, گھر سے فون آیا جی بڑا مسئلہ ہو گیا, بچے کا ایکسیڈنٹ. ارے تم فلاں ہاسپٹل لے کے پہنچو, بڑا زبردست ڈاکٹر ہے, ابھی میں فون کرواتا ہوں, ابھی اس کا علاج ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. پہنچے, علاج ہو بھی گیا, دیکھا کیسا زبردست ڈاکٹر ہے. کہاں گیا الحمدللہ؟ کہاں گیا اللہ شافی؟ کہاں گیا کہ کسی کی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے؟ بحث سے باہر. تو یہ تو آج زبان زد عام جو ہمارے کامنٹس ہیں, آئی ڈڈ دس, یس وی کین. ہاں آپ کا بڑا زبردست ایک جملہ تھا کہ ہم گھر میں گلاس ٹوٹ جائے تو ہمیں غصہ آتا ہے, اور اللہ کے احکامات گھر میں ٹوٹ رہے ہو تو ہم اس کا احساس مسئلہ ہی, کیونکہ اللہ ترجیحات میں نہیں, معاذ اللہ. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دجالی تہذیب کے اثرات ہیں, اور یہ ہمارا اس پر ٹیک ہے کہ ہم اس کی وضاحت فورم پہ کریں. اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ بعض زدہ ایسا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں کہ تنظیم اسلامی والے اپنے سوا دوسروں کو, استغفر اللہ معاذ اللہ. بھائی ہم تو خود محتاج ہیں کہ دعا کریں اللہ سے کہ وہ دجالی تہذیب کے فتنوں سے اور دجال بالفعل جو شخصیت ہے اس کے حملوں سے اللہ تعالی ہماری, ہم تو محتاج ہیں. چاہے جائے کہ دوسروں کے اوپر فتویٰ لگانے کی کوشش کریں معاذ اللہ. دیکھیں اس میں کیا علی مٹاریہ سے نظام ایک ہے, نظام اگر کسی ملک میں کہیں پہ نافذ ہے تو یا تو وہ بے خدا ہے یا خدا والا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو جو بھی نظام بے خدا ہوگا ہم اس کو بلانٹلی کہیں گے نا کہ دجالی نظام ہے. ایگزیکٹلی. اچھا اس کو ایک اور انداز سے لے لیں. اللہ کے نزدیک پارٹیاں 2 ہیں, حزب اللہ ہے اور حزب اللہ ان ٹوٹیلٹی, خاص اسپیسیفک ایریا کی کوئی اللہ کی پارٹی اور اللہ کی پارٹی, شیطان کی پارٹی. سورہ مجادلہ میں اللہ نے ڈیفائن کیا. تو نظام بھی 2 ہی ہوں گے دنیا میں. دنیا میں دعوتیں بھی 2 ہی ہیں, رحمان کی دعوت ہے یا شیطان کی دعوت ہے. تو نظام یا تو خدا والا ہوگا جیسے آپ نے فرمایا, یا بے خدا ہوگا. وہ بے خدا کو آپ شیطانی کہہ دیں, ابلیسی کہہ دیں, دجالی کہہ دیں, کافرانہ کہہ دیں, ظالمانہ کہہ دیں, مشرکان, ہے سارا کچھ یہی, وہ خدا والا نہیں ہے. تو یہ ہے ہمارا انالیسس اس کے تعلق سے. البتہ معاذ اللہ, اللہ اس شر سے ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم کوئی تجزیہ کریں اور ہم یہ کہیں گے جی ہم محفوظ ہیں, باقی سارے اس فتنے میں مبتلا ہیں, یا ہم ہی حق پر ہیں باقی سارے ناحق پر ہیں. اللہ اس سے فرقہ واریت کے تصور سے اور اس عجب سے, تکبر سے, غرور سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دوسرا سوال تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں جنہوں نے قرآن کو ڈاکٹر صاحب یا تنظیم کے مزاج سے ہٹ کر سمجھا؟ اب دیکھیں سوال اب دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں, غلط فہمیاں ہیں. کسی نے کبھی کوئی بات اڑا دی اور پھر ذہن جیسے بھی آگے ہر ایک کو دجالی سمجھنا شروع کر دیا. تو یہ وہ عوام الناس کے ذہن میں یہ چیزیں ہیں تنظیم کے حوالے سے. جی اب پہلی بات ہے کہ انہوں نے بھائی نے ڈیفائن کیا کہ جنہوں نے قرآن کو ڈاکٹر صاحب یہ تنظیم کے مزاج سے ہٹ کر سمجھا. تو پہلے تو ڈیفائن کر لیا جائے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اور تنظیم اسلامی کا مزاج کیا ہے. اقامت دین کی جدوجہد. اچھا پہلی اصولی بات, ہماری انہی نشستوں میں اب تو شاید 2 سال سے اوپر غالباً ہو گیا ہے, تو ہم نے بالکل شروع میں سوالات آئے تھے کہ آپ لوگوں کے عقائد کیا ہیں, تو ہم نے کھل کر بتایا, ہم نے حوالہ جات دیے ہیں, ہماری ویب سائٹ پر FAQs موجود ہیں, تنظیم اسلامی کے عقائد کیا ہے وہ لکھے ہوئے موجود ہیں, وہ وہی ہیں جو اہل السنہ والجماعت کے عقائد ہیں. اچھا فہم قرآن کے تعلق سے ڈاکٹر اسرار صاحب کیا فرماتے ہیں, قرآن حکیم نازل ہوا محمد مصطفیٰ کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمیں تو ان کے قدموں میں پہنچنا ہوگا. پھر جو ہمارے علماء نے اور اسلاف نے فہم قرآن, یہ تفسیر قرآن کے اصول بتائے ہیں, جی تفسیر القرآن بالقرآن, تفسیر القرآن بالحدیث, اول قرآن کی تفسیر قرآن پاک سے, نمبر 2 قرآن کی تفسیر حدیث سے, نمبر 3 صحابہ, پھر تابعین, تبع تابعین, جی, اور پھر امت کے اسلاف, پھر لغت عربی بھی. اچھا جس کسی کو یہ سمجھنا ہو ہمارے فورم پر, تو بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ کا جو معروف بیان القرآن کے 108 گھنٹے ہیں نا, تو 108 میں سے 104 گھنٹے میں تو الحمد سے والناس پورے قرآن کا بیان ہے. 4 گھنٹے ابتدائی کیا ہیں,
وہ اسی تعارف قرآن کے تعلق سے، واٹ از قرآن، قرآن از اے کلام آف اللہ، ورڈ آف اللہ، بہت سارے سوالات کے تحت انہوں نے ان چیزوں کو کھولا ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن سمجھنا ہے، بالخصوص عقائد کا معاملہ ہو، احکام کا معاملہ ہو، تو یہ کوئی نئی باتیں تھوڑی ہیں، عقائد تو پیچھے سے پیچھے جانا پڑے گا، احکام میں پیچھے سے پیچھے جانا پڑے گا، تا آ کے حضور کے قدموں میں پہنچ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ایک اصول کیا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میری امت میں سے بہترین حصہ کون سا؟ جو میرا خود اپنا ہے، حضور موجود ہے، پھر وہ جو میرے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد، تو حضور کا دور، آپ کے ساتھ صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین۔ یہ سارے مباحث بھی ڈاکٹر صاحب نے بیان قرآن سے قبل، یعنی جو ترجمہ قرآن بیان کیا 1998 میں، اس سے پہلے 4 گھنٹوں میں ان کو واضح کیا ہے۔ ایک تو یہ کلیئرٹی رہے۔ اگلی بات، ایک بات اور ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے، ہاں کچھ سائنسی حقائق ہو سکتے ہیں، کچھ تاریخی حقائق ہو سکتے ہیں، تو تاریخی حقائق تو کھل سکتے ہیں، آگے جا کر دیکھا جائے گا، ریلیٹ کیا جائے گا۔ سائنسی حقائق جو اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹس ہیں، تھیوریز کی بات وہ نہیں کرتے، اس پر ہم غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن مجموعہ دین، عقائد اور احکام، ہم پیچھے سے پیچھے جائیں گے۔ اور ہاں، حالات کے بدلنے سے کوئی اجتہادی نوعیت کا معاملہ پیش آئے گا تو بھائی جو مجتہدانہ بصیرت رکھنے والے ہوں گے وہ فیصلہ کر دیں گے، اس کے مطابق ہمیں دین کا منشا معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے جو ہمارا ٹیک ہے فہم قرآن کے تعلق سے۔ معاذ اللہ یہ سمجھنا کہ ہم نہیں سمجھا کوئی اور نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہوگی، یہ بہت بڑی فرقہ پرستی کا تصور ہوگا۔ ہاں، اب جو ایک پہلو آپ نے بیان فرمایا اقامت دین کی جد و جہد کے تعلق سے، تو اس کو بھی جان لیا جائے۔ پورے قرآن حکیم کو جب ہم دیکھیں گے تو کون سا علم نہیں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں نہ ملے؟ یہ تو اللہ کے رسول فرمان علیہ السلام کے قیامت تک اس کے علم و حکمت کے خزانے کھلتے چلے جائیں گے۔ ہاں، تنظیم اسلامی کا ٹیک یہ ہے کہ اللہ کا دین مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ ہماری دینی ذمہ داریوں میں اکیلے اللہ کا بندہ بننا شامل نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی بندگی کی دعوت دینا اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا بھی شامل۔ یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتے، اس کے لیے جماعتی زندگی ضروری، اینڈ سو آن۔ یہ جو مباحث ہم بیان کرتے ہیں، بٹ نیچرل بیان کرتے ہیں، جیسے بعض حضرات، اور یہ سیرت سے لیتے ہیں، اور میں کرتا ہوں جیسے بعض حضرات کا مزاج ہوگا وہ فقہی مسائل کو بیان کرتے ہیں، تو بالکل صحیح ہے۔ احکام القرآن ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فقہی مسائل کے بیان کے اعتبار سے قرآن پاک کی ایک درجے میں کہنے کی تفسیر ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بعض کا مزاج ہوتا ہے، جیسے ایک صاحب نے تھیسس لکھا، قرآن حکیم میں جن عورتوں کا تذکرہ آیا۔ ویسے کچھ دنوں پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اہلیہ تشریف لائی تھیں یہیں لاہور میں قرآن آڈیٹوریم میں، تو انہوں نے قرآنی مائیں، بڑا پیارا عنوان ہے، ہمیں ہمارے گھر والوں نے بتایا، انہوں نے سنا تھا، تو قرآنی مائیں کے عنوان سے بڑا اچھا انہوں نے ذکر کیا۔ ہماری امت کے اسلاف نے، بعض لوگوں نے قرآنی خواتین، یعنی جن خواتین کا ذکر ہے، ان پر پوری تشریحات لکھ دیں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ انہوں نے باقی مضامین کو اہم نہیں سمجھا؟ نہیں، ایک خاص مزاج کے اعتبار سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے بھائی عقائد تو علماء کرام بیان کر رہے ہیں، فقہی مسائل بھی بیان کریں، تو اس میدان میں مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ میرا مزاج ہے۔ جو کام نہیں ہو رہا وہ کون سا ہے؟ قرآن بیان ہو رہا ہے، قرآن نافذ نہیں ہو رہا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تفہیم نہیں ہو رہی، قرآن کی اگر تفہیم ہو رہی تو اس کے نفاذ کی جد و جہد ہو رہی، فرض ہے ہمارا، اور وہ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا علیہ السلام۔ طائف میں خون کیوں بہا حضور کا؟ احد کے میدان میں کیوں بہا حضور کا خون؟ 70 لاشیں احد میں کیوں دیکھیں؟ 259 جانیں کاہے کو دی ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو کہاں لے کے جائیں گے؟ صرف مسواک تک لے کے جائیں گے، خوشبو تک لے کے جائیں گے، سرمے تک لے کے جائیں گے، یا داڑھی تک رکھیں گے؟ نہیں، یہاں بھی آپ کو ملے گا۔ اچھا، سیدھا سے کھانا سنت ہے، ارے کھانا نہیں تو سنت کیا ہوگی؟ پھر فاقہ کرنا سنت بھی تو ہوگی، 2 مہینے چولہا نہ جلنا بھی تو سنت میں ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ گوشہ ہے جو بہت زیادہ اگنورڈ ہے، اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، سوال ہے کہ یہ اقامت دین کی جد و جہد کیا تنظیم اسلامی نے بات ہی کی ہے؟ صرف ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا علیہ رحمہ، یا 2-4 اور حضرات نے کی ہے اس دور کے اندر؟ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ آپ جو کوئی نیا تصور لے کر آ گئے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے 2 ساتھیوں نے بڑی محنت کی الحمدللہ۔ ایک ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں عبدالسلام عمر صاحب، کوئٹہ میں ہوتے ہیں، اور علماء دین سے بھی تحصیل انہوں نے علم کی ہے ماشاءاللہ، اور PhD بھی ان کا چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور ایک ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں اب لاہور میں ہمارے مرکز میں امامت بھی کرتے ہیں، خان بہادر صاحب، درس نظامی کے فارغ و تحصیل بھی ہیں اور رفیق تنظیم بھی ہیں، ہمارے مدرس بھی ہیں۔ ان دونوں حضرات نے یہ نقطہ اقامت دین کی جد و جہد اور اس کی فرضیت اسلاف کی آراء کی روشنی میں
ہماری امت کے اسلاف نے کیا سمجھا ہے آیات قرآنی کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، حضور کی سیرت کی روشنی میں، صحابہ کی زندگیوں کی روشنی میں، تابعین کی زندگیوں کی روشنی میں، اینڈ پھر اس کے بعد صدیوں کا تسلسل. تو وہ تمام آراء جو تفاسیر کی روشنی میں، احادیث کی شروحات کی روشنی میں اور فقہاء کی عبارات کی روشنی میں، اب یہ 2 کتابیں ہمارے مکتبوں پر دستیاب ہیں. تقریباً ایک جیسا عنوان ہے کہ اقامت دین کی فرضیت اور اسلاف کی آراء کی روشنی میں. تو یہ کوئی نئی بات ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں کر رہے کہ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا مزاج ہے، یہ تنظیم اسلامی کا مزاج ہے. یہ تو امت میں تسلسل چلا آیا. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں، ان عبارتوں میں یہ عبارات بھی موجود ہیں کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، یا خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد، یا نسب امام فقہا کی صلاح، قیام خلافت، یہ فرض ہے امت کے ذمے. اور اس سے آگے کے جملے بھی ان عبارات میں ہمیں اور آپ کو مل جاتے ہیں. فرق یہ صرف کر لیجئے کہ جس میدان میں فقہا نے کام کیا وہ ضرورت تھی، جس مقام میں احکام پر کام کیا فقہا نے وہ محنت کی ضرورت تھی، اور مزاجوں کے اعتبار سے لوگوں نے کام کیا. تو ان کے اس کام پر یہ نہیں کہے گا جناب یہ انہوں نے کوئی نیا فتنہ کھول دیا، نیا فرقہ کھول دیا. بھائی اس گوشے میں کام کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب نے تنظیم اسلامی اگر قائم کی ہے تو اقامت دین کی جد و جہد والا گوشہ خالی پڑا تھا، اس کو انہوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے اور کہا کہ اس میدان میں ہم کام کر رہے ہیں. کوئی ہم پر تنقید بھی کرنا چاہے تو ہمارے کام کو دیکھ کر کرے، ہمارے میدان کو دیکھ کر کرے. اس کو یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ تنظیم اسلامی کو فرقہ بن گئی معاذ اللہ، یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے معاذ اللہ کسی فرقے کی بنیاد ڈال دی. وہ 2 کتابچے اگر دیکھے جائیں تو اسلاف کی ساری آراء اس میں مل جائیں. اور یہ کتاب جو ہماری ویب سائٹ پر بھی انشاءاللہ اپلوڈڈ ہمارے ناظرین کو مل جائیں گے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب خود ریفر کرتے ہیں تفہیم القرآن سے، تدبر قرآن سے، تفسیر ابن کثیر سے، اور جو تفسیر عثمانی سے، ڈاکٹر صاحب نے ان سے استنباط کیا ہے، ان سے ریفر کیا ہے، ان کی طرف ریفر کرتے ہیں جی. اور وہ حوالہ جات ان کے بیان القرآن جو پبلشڈ ہے اس میں مل جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، محمد مجاہد صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار کے دور سے ہی ہمیشہ فرقہ واریت کے خلاف رہی ہے، اور آپ لوگوں نے ہمیشہ اس کے سدباب کی کوشش کی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ اپنے پروگراموں اور سیمیناروں میں ایسی تنظیموں کے اراکین کو بھی بلاتے ہیں جن کا اول و آخر مقصد صرف اپنے فرقے کو فروغ دینا، اسی کے نام پر انتخابات لڑنا، اسی کی نشر و اشاعت میں اپنا تن من دھن لگا دینا ہو؟ خواہ اسلام کو اس وقت اتحاد و اتفاق کی کتنی ضرورت کیوں نہ ہو، ان کی ہر کوشش مسلک کے لیے ہے. باقاعدہ انہوں نے پھر کچھ جماعتوں کا نام لیا جو میں نہیں لے رہا، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جماعتیں فرقہ واریت والی ہیں آپ ان کو کیوں بلاتے ہیں؟ جی بس تھوڑا سا ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ فرقہ اور مسلک کا فرق ذہن میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ مختلف مکاتب فکر ہم کہیں تو مناسب رہے گا، مختلف مسالک کی جماعتیں کہیں تو مناسب رہے گا. ہاں اس میں وہ بھی ہیں کہ جو باقاعدہ ٹھیٹھ علماء کی جماعتیں ہیں، پھر وہ بھی ہیں بعض کے جو دینی سیاسی جماعتیں بھی ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں بھی ہیں. تو ہمارے بھائی نے جو فرمایا کہ ہم اتحاد و اتفاق کی بات کرتے پھر اپنے سیمینارز میں کیوں بلاتے، تو جواب تو آپ کے پاس آدھا آ گیا. ہم اسی لیے تو بلا رہے ہیں کہ ہم اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں، نمبر 1. نمبر 2، اچھا ہے کہ انہوں نے سیمینار سے غالباً لفظ سیمینار، پروگراموں اور سیمینار ٹھیک ہو گیا، تو ہم پروگرامز کہہ لیں، سیمینارز کہہ لیں. ہمارا زمانہ گواہ کا پروگرام چلتا ہے، اس میں مختلف دانشور حضرات بھی آتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں، اور مختلف دینی جماعتوں مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی آتے ہیں. اگر ہم غور کریں، ہمارے ان بھائی کو ہم دعوت دیں گے کہ ان سیمینارز یا پروگرامز کے ٹائٹلز اگر وہ دیکھیں گے تو تمام انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اکثر وہی ملیں گے جو امت کے مشترکہ مسائل ہوں گے، جس میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں ملے گا. اور یہ رہنمائی تو میں قرآن پاک سے ملتی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں ہے نا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. نصارہ سے بات ہو رہی ہے، وہ خدا کا بیٹا مانتے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو، یا خدا ہی مانتے معاذ اللہ، یا کچھ 3 خداؤں میں سے خدا مانتے. وہ بائبل کو اللہ کا کلام مانتے، ہم کہتے ہیں تبدیل شدہ ہے جی. وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن کو نہیں مانتے. قرآن کہہ رہے وہ اللہ کو مانتے ہیں. یہاں سے بات شروع کرو تو مشترکات پر کلام ہونا چاہیے. مشترکہ مثلاً ہم آپ سرچ کریں کہ انسداد سود کے تعلق سے جو بھی کوششیں ہوئی ہیں تنظیم اسلامی نے بھی کی اور اجتماعیتوں نے بھی کی، بالخصوص جماعت اسلامی نے بھی. تو جو وفاقی شرعی عدالت مقدمے کا لڑنے کا معاملہ تھا، جماعت اسلامی بھی
ان کے وکلا بھی ہوتے تھے اور سابق عامل جماعت اسلامی کی سراج الحق صاحب بھی تشریف لاتے تھے کورٹ میں بھی 2 مرتبہ گیا, تنظیم اسلامی نے بھی اس کو فائٹ کیا. یہ مشترکہ معاملہ ہے نا. اسی طریقے پر اگر کسی طور پر آپ کہیں کہ جی اقامت دین کی بات آ جائے, نظام خلافت کی بات آ جائے, ہماری اقدار کو دجالی تہذیب کے اثرات کی بات آ جائے, تو یہ ہمارے ٹائٹل اگر ہمارے بھائی دیکھیں گے تو ہم نے اپنے فورمز پر تو امت کے مشترکہ امور پر کلام کیا, اور اس میں یہ بھی اصول سامنے رہنا چاہیے کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان, کی نیکی و تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. اور اگر ہم صرف سولو فلائٹ کی بات کریں اور کبھی کسی سے کوئی رابطہ نہ رکھیں, کبھی اپنے فورمز پر دوسروں کو نہ بلائیں یا دوسروں کے بلانے پر ان کے فورمز پر نہ جائیں, تو لوگ پھر کہیں گے آپ تو فرقہ بن گئے, آپ تو اتحاد کی باتیں نہیں کرتے. تو اتحاد کی ہم بات کرتے ہیں کریں گے, اتفاق کی بات ہم کرتے ہیں کریں گے, اور حتی الامکان جیسے آپ نے بہت اچھا کیا, ناظرین نے اپریشیٹ کیا ہوگا, آپ نے سوال رکھ دیا, آپ نے جماعتوں کے نام نہیں لیے نا, آبجیکٹیولی بات ہو جائے, سبجیکٹیولی بات کو چھوڑ دی جائے, تو اصولوں پر بات کریں, مشترکات پر بات کریں جس میں کسی کا اختلاف نہیں پایا جاتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی رائے تھی رحمۃ اللہ علیہ, ہم جو انتخابی سیاست میں نہیں جاتے اس کے دلائل ہمارے پاس ہیں, البتہ ہم تحریک کے راستے کے قائل ہیں. جب بھی ہوگا, جب تحریک برپا ہوگی کسی متفق علیہ منکر کے خاتمے کے لیے ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ایک پرسپیکٹو ہے اس کا. تو متفق علیہ کا مطلب یہ کہ ایسی بڑی برائی منکر کے خلاف ہم کھڑے ہوں جس پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہو. اور آج اگر ہم رابطہ رکھیں گے, ان کے یہاں جائیں گے, ان کو ہم اپنے یہاں بلائیں گے, اپنے فورمز پر ان کو بلائیں گے اور مشترکات پر کلام کریں گے, ذہن سازی ہوگی, تو کل اگر کسی تحریک کے اٹھنے کا معاملہ ہوگا تو کوئی لوگوں کا بھی ذہن بنا ہوگا اور مشترکات پر ہی تحریک اٹھائی جا سکتی ہے. سب لوگ 100% ایک دماغ کے ہو جائیں, یہ امپاسبل سی بات ہے. اچھا, جب کچھ سوال وہ ہیں جو فقہی نوعیت کے, اگرچہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فقہی نوعیت کے سوالات نہ بھیجیں, لیکن اس کا بس مختصر سا جواب چاہیے ہوگا. محمد حماد صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کے لیے کوشر کھانا جائز ہے, یہودیوں کا جو ذبیحہ وغیرہ, اور اگر ہے تو اس کی اجازت کیوں ہے؟ سبحان اللہ. یہ حماد بھائی کہاں سے ہیں؟ انہوں نے لکھا نہیں. اچھا, اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ وہاں ہے کہ نہیں. دیکھیں اصولی مسئلہ سمجھ لیں, اور یہ میدان کس کا ہے؟ فقہا کا. ٹھیک ہے جی, تو ہم تو نہیں ہیں. تو جو فقہا اور علماء نے مسئلہ بیان کیا وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ساری باتیں, سوال آتے رہتے ہیں, ہم پوچھتے رہتے ہیں, معلومات کرتے رہتے ہیں, مطالعہ جو بھی تھوڑا بہت اللہ نے توفیق عطا فرمائی. تو اصولی بات کیا ہے؟ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. قرآن پاک میں سورہ نساء میں جائیں, 5ویں پارے کے شروع میں آپ چلے جائیں, انشاءاللہ تفسیر مل جائے گی, تفسیر بھی مل جائے گی. اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے مسلمانوں کے لیے. البتہ کون سے اہل کتاب؟ نمبر 1, خدا کو تو مانتے ہو, ایتھیسٹ نہ ہو چکے ہوں, خدا کے منکر تو نہ ہو. نمبر 2, جس مذہب پر, یہودیت ہوگا یا عیسائیت ہوگا, اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل پیرا بھی ہوں. اگر ایسے اہل کتاب ہیں تو ان کا ذبیحہ